Don't forget to subscribe and share our channel. مولانا شہزاد آفیشل. آپ حضرات کے سامنے آج قرآن عظیم کے چند ایک فضائل اور قرآن عظیم کو ناظرہ پڑھنے کے اور پھر اس کو حفظ کرنے کے چند ایک فضائل اور اس کی فضیلتیں اور قرآن عظیم کو پڑھ کر بھول جانے پر جو اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کو سزا ملتی ہے، وہ چند ایک آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن بڑا عظمت والا ہے، اللہ کی یہ کتاب بڑی شان اور مرتبت والی ہے، اللہ رب العالمین کا یہ کلام بڑا ہی فضیلت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ایسا افضل ترین اور فضیلت والا ہے کہ اس کلام کی طرح کوئی دوسرا کلام نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب آخری کتاب ہے۔ اس کتاب کی طرح دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں موجود ہیں اور جو کتابیں جن کا نام و نشان اب مٹ چکا ہے، وہ تمام کتابیں جتنی بھی ہیں وہ تمام کتابیں قرآن سے نیچے۔ سب سے افضل ترین کتاب یہ قرآن ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے یہ کلام بھی سب سے اعلیٰ، اللہ کی کتاب بھی سب سے اعلیٰ، اللہ کا یہ قرآن بھی سب سے اعلیٰ۔ تو جس پیغمبر پر یہ قرآن نازل ہوا وہ پیغمبر بھی تمام پیغمبروں میں اعلیٰ، اور فرمائے کہ جس مہینے کے اندر اس کلام مقدس کو پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا وہ تمام مہینوں میں اعلیٰ رمضان المبارک، اور فرمائے کہ اسی طریقے سے جس امت کو یہ قرآن دیا گیا وہ امت بھی تمام امتوں میں اعلیٰ۔ تو ایک فضیلت تو اس قرآن کی یہ ہے۔ دوسری فضیلت اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہی قرآن عظیم کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، قرآن عظیم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے، قرآن عظیم کو سمجھے اور دوسروں کو سمجھائے، قرآن عظیم کی خود تلاوت کرے اور دوسروں کو تلاوت پہ لائے، قرآن عظیم کو خود اچھی طریقے سے فرمائے کہ اچھے انداز میں کسی سے سیکھے پھر دوسرے کو سکھلائے جس طرح اس نے اپنے کسی استاد سے سیکھا ہو۔ دوسری بات اس کی فضیلت کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ قرآن عظیم کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجۃ لک او علیک، کہ یہ قرآن یا تو تمہارے حوالے سے دلیل دے گا، گواہی دے گا، تمہارے لیے کھڑا ہو جائے گا اللہ کے سامنے، تمہارے گناہوں کو بالکل پس پوش ڈال دے گا۔ اللہ نہ کرے کسی وجہ سے حافظ قرآن کو، قرآن پڑھنے والے کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہو تو یہ قرآن عظیم کھڑا ہو جائے گا، دلیل کے طور پر پیش کرے گا، اللہ یہ مجھے پڑھنے والا تھا، مجھے اپنانے والا تھا، میری تلاوت کرنے والا تھا، مجھے سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والا تھا، ربا اس کو اس گناہوں کی پاداش اس جہنم میں ڈالیے، بلکہ میری وجہ سے اس کی سفارش کی، اس کو معاف کیجئے، اس کو جنت میں ڈال دیجئے۔ یا اللہ نہ کرے اس قرآن عظیم کے ساتھ ہم نے غداری کی ہو، قرآن عظیم کو نہ پڑھا ہو، نہ سمجھا ہو، نہ قرآن عظیم کو فرمائے کہ اس کے اندر جو حلال ہے اس کو حلال جانا ہو، جو اس میں حرام کا ذکر اس کو حرام سمجھا ہو، اس کو سامنے زندگی، اس کو سامنے رکھ کر زندگی نہیں گزاری ہو، تو فرمائے کہ ہمارے لیے ہمارے خلاف حجت بن جائے گا، یہ ہمارے خلاف دلیلیں پیش کرنے لگ جائے گا۔ اگر ہمارے ہزاروں معاملات اچھے ہوں لیکن قرآن کو سامنے رکھ کر زندگی نہیں گزاری ہوگی تو یہ قرآن عظیم ہمارے مخالف بن جائے گا۔ ایک روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن شافع مشفع، یہ قرآن ایسی عظمت والا کلام ہے، فرمائے کہ تمہارے لیے سفارشی بنے گا اور ایسی سفارش کرنے والا ہوگا کہ اس کی سفارش کو اللہ کریم کیا فرمائیں گے؟ قبول فرمائیں گے، قبول ہی فرمائیں گے، اللہ کریم اس کی سفارش کو رد نہیں فرمائیں گے۔ اور آگے فرمایا یہی قرآن وماحل مصدق،
اگر اللہ نہ کرے اگر ہم نے اس کی قرآن کی تلاوت نہ کی، اس قرآن کو نہیں پڑھا، اس قرآن پر عمل نہ کیا، اس قرآن کی تلاوت صبح نہ کی، رات میں نہ کی، اس قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزاری، عمل میں نہ لے کر آئے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہی قرآن ہمارے خلاف جھگڑا کرنے والا بن جائے گا۔ کہ اللہ کریم آپ نے اچھے انداز میں بڑی نعمت عظمیٰ اس قرآن سے نوازا اس شخص کو، لیکن اس نے ناقدری کی، ناشکری کی، اس قرآن کو پس پش ڈال دیا، جس کی وجہ سے فرمائے کہ میں جھگڑا کرتا ہوں، اس کو جنت میں مت ڈالیے، بلکہ جنت کے حقدار ہے تو اس کو جہنم میں ڈالیے۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن عظیم پڑھنے والا شخص ہوتا ہے، جن کے والدین، جو بچہ قرآن عظیم پڑھنے کے لیے آتا ہے، ظاہر سی بات ہے والدین کے پیچھے وسائط ہوتے ہیں، والدین کے پیچھے ان کے واسطے سے، ان کے توسط سے، ان کے تعلق سے بچہ آتا ہے، والدین اس کی تربیت کرتے ہیں، والدین اس کو اس مکتب اور مدرسے کی طرف بھیجتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ بچہ مدرسے کا رخ کرتا ہے، قرآن عظیم پڑھنے کی طرف آتا ہے۔ جب یہ قرآن عظیم کو پڑھنے کی طرف آتا ہے تو بچہ جب قرآن عظیم ناظرہ پڑھ لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بچے کے قرآن عظیم ناظرہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے ماں باپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے ناظرہ پڑھنے والے کی۔ اور جن والدین کا بچہ قرآن کریم حفظ کر لیتا ہے تو اس بچے کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ بیٹا آپ اپنا قرآن کی پہلی آیت پڑھیں، اور ان کے والدین کو کہا ہے کہ آپ پہلے مرتبے پہ چڑھتے چلتے ہیں، آپ پہلے مرتبے پہ، پہلے مقام پہ، پہلے درجے پہ آپ فائز ہوتے جائیں۔ جیسے ہی بچہ پہلی آیت پڑھتا ہے، والدین کو ایک درجے پہ فضیلت مل جاتی ہے، ایک درجے پہ چڑھ جاتا ہے، پھر دوسری آیت، پھر دوسرا درجہ، یہاں تک کہ آخری آیت تک پہنچے گا والناس تک، تو ماں باپ کا جو درجہ ہوگا وہ آخری تک پہنچتا چلا جائے گا۔ اللہ کریم اتنے درجات سے نوازتے ہیں۔ ایک روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن عظیم کو پڑھنے کی وجہ سے، اس کو یاد کرنے کی وجہ سے حافظ قرآن کے جو والدین ہوں گے ان کو کیا ہوگا؟ البست، ان کو لباس، ان کے والدین کو پہنایا جائے گا، کیسا؟ بلکہ تاج پہنایا جائے گا۔ البس والداہ تاجا یوم القیامہ، کہ کل قیامت کے دن والدین کو ایسا زبردست طریقے سے روشن جو تاج ہوگا ان کو پہنایا جائے گا، جس کی روشنی کس سے زیادہ ہوگی؟ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، فرمائے کہ اس تاج کی روشنی ایسی اعلیٰ قسم کی روشنی ہوگی، ایسی ہوگی فرمائے کہ جو دنیا کا سورج ہے اس سے کہیں زیادہ درجے اس کی زیادہ روشنی ہوگی۔ کون سے تاج کی؟ جو ماں باپ کو پہنایا جائے گا حافظ قرآن کے۔ اندازہ لگائیں کیا اللہ رب العالمین نے یہ مرتبہ رکھا ہے حافظ قرآن کے والدین کا۔ ایسے ہی نہیں ہے، کیونکہ حفظ کرنے کے لیے طلبہ جب آتے ہیں بڑی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہے، والدین کو بھی اسی طریقے سے والدین کو بڑی خدمت کرنی پڑتی ہے، ان کی تربیت کرنی پڑتی ہے۔ جا بجا بچہ کہیں آگے پیچھے بھٹکنے کی کوشش کرتا ہے تو والدین اس کو بیچارے کو سمجھا کے اصلاح کے اس کو دوبارہ مدرسے کا رخ دکھاتے ہیں۔ ان تمام تر مراحل سے ماں باپ جب گزرتے ہیں تو اللہ کریم اس بچے کی حفظ کرنے کی بنا پر ان والدین کو یہ مقام عطا فرماتے ہیں۔ جب اندازہ لگائیں، جب والدین کا یہ مقام ہے جو کہ ایک بچے کے حفظ کرنے کے واسطے سے ماں باپ کو کیا مل رہا ہے؟ مقام مل رہا ہے، تو پھر جو بچہ پڑھنے والا ہو، قرآن عظیم کو حفظ کرنے والا، اس کا کیا مقام ہوگا؟ ایک اور روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا یقال لصاحب القرآن، قرآن والے سے، یعنی حافظ قرآن یہاں سے مراد ہے، قرآن والے سے، حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا، پڑھو، ورتقی، اور چڑھتے جاؤ، پڑھو قرآن عظیم اور مرتبے پر چڑھتے جاؤ۔ اور کیا فرمائے گا؟ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور اس طرح قرآن عظیم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے جاؤ جیسے کہ تم کیا کرتے تھے؟ دنیا میں پڑھا کرتے تھے۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُ بِهَا، فرمائے کہ تمہاری آخری منزل وہی ہوگی جو تمہارا آخری آیت تمہارا پڑھنا پایا جائے گا۔ جیسے ہی تم نے ابتدا کی الف لام میم سے تم ایک مرتبے پہ چڑھتے گئے، درجے پہ چڑھتے گئے، اللہ کریم فائز آپ کو کرتے جائیں گے، مقام پہ بلند کرتے جائیں گے۔ جیسے ہی آپ الناس کہیں گے آپ کا آخری مرتبہ ہوگا اللہ رب العالمین کے مقام، آپ کے مرتبہ اللہ کے سامنے ہوگا۔
تو یہ ماں باپ کا درجہ، یہ حافظ قرآن کا درجہ، یہ حافظ قرآن کی فضیلت، یہ حافظ قرآن کے والدین کی فضیلت ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول نے عجیب ارشاد فرمایا، یہ فرمایا کہ جس چمڑے کے اندر قرآن عظیم کو رکھ دیا جائے، قرآن عظیم کو جس چمڑے میں رکھ دیا جائے، اللہ نہ کرے اگر وہ کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں بھی ڈالا جا رہا ہو، تو فرمایا کہ جس چمڑے کے اندر وہ قرآن ہوگا تو وہ قرآن والے چمڑے کو آگ جلائے گی، جہنم جلائے گی۔ یہاں سے حافظ قرآن بھی مراد لیتے ہیں کہ حافظ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ، کیونکہ انسان چمڑا ہی ہے، اس کے اندر قرآن ہوگا اندر، اللہ نہ کرے کسی گناہ کی وجہ سے یہ جہنم میں جلنے کے لیے اللہ کریم اس کو داخل فرما دیں گے، تو فرمائے کہ اس قرآن کی وجہ سے، اس قرآن عظمت کی وجہ سے اللہ کریم اس حافظ قرآن کو جلنے نہیں دیں گے جہنم۔ کس کی برکت سے؟ اس قرآن کی برکت سے۔ یہ تو فضائل تھے اس قرآن عظیم کے، کتنے فضائل ہیں، یہ تو دو چار آپ کے سامنے وقت کی قلت کی بنا پر پیش کیے ہیں، بہت سارے فضائل ہیں، اتنے دلائل ہیں کہ آپ اس کو گن نہیں سکتے۔ اب کچھ اس کی وعیدات ہیں، کچھ قرآن عظیم کو جو بندہ پڑھ کر بھلا دیتا ہے اس کے نقصانات ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پہلا نقصان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری سزاؤں کا، یعنی بہت ساری جو سزائیں ملتی ہیں انسانوں کو، ان کی سیر کروائی گئی اللہ کے رسول کو، تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کے سر پر زوردار ایک پتھر مارا جا رہا ہے، اس پتھر سے اس شخص کے سر کو کچلا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران و پریشان ہوئے، تو اللہ کے رسول نے سوال کیا، پوچھا، تو اللہ کے رسول کے سوال میں یہ جواب دیا کہ کون شخص ہے جس کے سر کو کچلا جا رہا ہے پتھر سے زوردار؟ کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے قرآن عظیم جیسی نعمت اللہ کریم نے اس کو دی تھی، لیکن اس قرآن عظیم کی ناقدری کرتے ہوئے نہ اس کی دن میں تلاوت کی نہ رات میں تلاوت کی۔ مطلب یہ وہ حافظ قرآن ہے جس نے قرآن عظیم کو اپنے اندر سموعا تھا، حفظ کیا تھا، محفوظ کیا تھا، لیکن کیا ہوا؟ اس کی ناقدری کرتے ہوئے قرآن عظیم کو بھلا دیا، نہ دن میں پڑھا نہ رات میں پڑھا۔ جو بندہ نہیں پڑھتا تو ظاہر سی بات ہے بھلا دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ بھلانے والا شخص ہے اس کے بارے میں کیا آتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھ پر میری امت کے بہت سارے گناہ پیش کیے گئے، مجھ پر میری امت کے بہت سارے گناہ پیش کیے گئے، بڑے بڑے گناہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا جو گناہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، سب سے بڑا، سب سے زیادہ بڑا گناہ کون سا تھا؟ وہ تھا کہ جو قرآن کریم کو حفظ کرنے کے بعد بھلا دے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں تھا، اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کو حفظ کرنے کے بعد بھلا دے، کل قیامت کے دن جو اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو کس طرح ہوگا؟ فرمائے کہ ایک کوڑ بیماری ہے، اس کی بیماری کے حالت میں وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، دبے دبے سے پورے جسم پہ جو پڑ جاتے ہیں، سفیدی سی آ جاتی ہے پورے، فرمائے اس حالت کے اندر وہ شخص پیش ہوگا۔ تو اس لیے بھائی قرآن عظیم کو یاد کرنے کے بھی بڑے فضائل ہیں، اس کے پڑھنے کے بھی بہت فضائل ہیں، اس کو پڑھانے کے بھی بہت فضائل ہیں، لیکن اس کو اگر قرآن عظیم کو حفظ کرنے کے بعد بھلا دے تو اس کے نقصانات، اس کی سزائیں، اور فرمائے کہ اس پر جو اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی گرفت آتی ہے، وہ بھی بہت زیادہ سخت ہے۔ تو ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ طٰہٰ کے اندر، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو شخص قرآن عظیم سے اعراض کرتا ہے، قرآن عظیم کو پڑھتا نہیں ہے، قرآن عظیم پر عمل نہیں کرتا، اس کو یاد کرنے کے بعد بھلا دیتا ہے، فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کو دو سزائیں عطا فرمائے، ایک دنیا کے اندر سزا دیتے ہیں اور ایک آخرت کے اندر سزا دیتے ہیں۔ دنیا میں کیا سزا ہے بھائی؟ دنیا میں سزا اس کی یہ ہے کہ اس شخص کو اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کی کمائی کے اندر برکت وہ ختم کر لیتے ہیں، وہ شخص مارا مارا پھرتا ہے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، لیکن فرمایا تو رزق کا صحیح بندوبست میسر نہیں ہوتا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا مقدس کلام
اتنی بڑی مقدس کتاب قرآن عظیم جیسی عظمت والی اللہ کریم نے اس کو عطا کی، لیکن اس کی ناشکری کرتے ہوئے اس کو بلا دیا، پسے پوچھ ڈال دیا۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو سزا ملتی ہے آخرت میں، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ القیامت کے دن جبکہ اصل دیکھنے کا وقت ہوگا، ان دنوں کے اندر، ان لمحات میں، ان ایام میں اس شخص کو میں اندھا کر دوں گا۔ قیامت کے دن جو بندہ قرآن عظیم سے اعراض کرتا ہے، قرآن عظیم کو پڑھ کر بھلا دیتا ہے، پھر وہ اشکال کرے گا، قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، اللہ کریم میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، میری آنکھیں تھی، آپ نے میری آنکھیں کیوں چھین لی یہاں پر؟ اللہ پھر جواب دیں گے، کیا فرمائیں گے؟ قال اتتک آیاتنا فنسیتها وکذلک اليوم تنسی، کہ تیرے پاس میری آیات آئی، قرآن جیسی عظمت والی کتاب تیرے پاس آئی، آپ نے حفظ کی، سارا کچھ کیا، اب اس کو تم نے بھلا دیا، آج تمہیں بھی بھلا دیے جاتے جاؤ۔ یہ اللہ کی طرف سے جواب ہوگا۔ تو میرے عزیز طلبہ، اسی طریقے سے جو سامعین ہیں، ناظرین ہیں، جن باتوں کو سن رہے ہیں، خاص طور پہ حفظ سے تعلق رکھنے والے سارے ساتھی ہیں، جو قرآن عظیم کو نعوذ باللہ کسی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے بھلا بیٹھے ہیں، ان کے لیے فرمائے کہ ایک جھنجھوڑنے والی یہ چیز ہے، یہ بات ہے، اس پر آدمی کو توجہ دینی چاہیے، اس میں غور و فکر کرنا چاہیے، آیا اللہ کریم نے ہمیں اتنی عظمت والی قرآن سے نوازا، اس کو ہم نے کیوں پسے پوچھ ڈال دی ہے؟ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، یہ قرآن عظیم سفارشی ہے، سفارش کرنے والا اللہ کے سامنے، اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، اللہ رد نہیں فرمائیں گے۔ دوسری بات وماحل مصدق، یہ جھگڑا کرنے والا ہے، اس کے جھگڑے کو اللہ کے ہاں تسلیم کر لیا گیا ہے، اللہ اس کے جھگڑے کو فرمایا کہ جھگڑا ویسے گندی چیز ہے، لیکن رب العالمین کو قرآن کا جھگڑا اتنا عزیز ہے، اللہ کریم اس کو پسند فرماتے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مسلم ہے اس کا جھگڑا۔ آگے کیا فرمائے؟ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، کہ جو شخص اس قرآن عظیم کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے تو فرمائے کہ اللہ کریم اس کو جنت کی طرف فرمائے کہ اس کو ڈال دیتے ہیں۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو شخص قرآن عظیم کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے تو یہ قرآن عظیم اس کو جنت میں لے کر چلا جاتا ہے۔ ومن جعلہ خلف ظہری، جو شخص اس قرآن عظیم کو پس پش ڈال کر اپنی زندگی گزارتا ہے، اس قرآن سے اعراض کرتا ہے، تو فرمایا کیا ہے؟ ساقطہ الی النار، یہ قرآن عظیم اس کو پھر جہنم میں دھکیل کر پیچھے ہٹتا ہے۔ تو اس لیے میرا عزیز قرآن عظیم کو پڑھنا بھی چاہیے، اس کو فرمائے کہ سیکھنا بھی چاہیے، اس کو پڑھانا بھی چاہیے، پھر اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھنا، جس شخص کے بعد یہ قرآن عظیم جیسی عظیم المرتبت کتاب نہیں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی ڈگریاں کوئی ڈگری نہیں ہے قرآن کے سامنے، دنیا کی ساری ڈگریاں ایک طرف ہے، لیکن رب العالمین کا یہ قرآن، اس کی جو ڈگری ہے وہ ایک طرف، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک اور روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس قرآن عظیم کا جو حفظ کرنے والا حافظ قرآن ہوگا، اس کے لیے ایک زبردست طریقے سے ایک کیا ڈگری ہے؟ فرمایا کہ القیامت کے دن یہ حافظ قرآن اپنے ان گھر والوں میں سے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان کے لیے سفارش کرے گا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا حافظ قرآن کو کھڑے ہو جاؤ بھائی، لو لسٹ، اپنے جو گھر والے ہیں ان میں سے وہ شخص جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ان 10 افراد کے نام اس میں لکھ لو۔ وہ لے کر آ جائے گا 10 افراد کے نام لکھ کر، اللہ کریم پوچھے گا ہاں بھائی لکھ لیا؟ کہا ٹھیک ہے، کہا اپنے ہاتھ سے ان تمام کو 10 بندوں کو نکال لو، جہنم سے جنت میں ڈال دو۔ آج دنیا میں کوئی چھوٹی سی کسی کی سفارش کر دے تو اس کا نام اس کی بلے بلے ہو جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں یار زبردست اس نے ہماری سفارش کی ہے، بہت بڑا آدمی ہے، تو بھائی یہ سفارش آج چلتی ہیں اس کی، لیکن کل قیامت کے دن کسی کی سفارش نہیں چلے گی وہاں پر۔ اللہ رب العالمین اس حافظ قرآن کو اس ڈگری سے نواز رہے ہیں، اس کو وہ مرتبہ ملے گا اللہ کریم کل قیامت کے دن، حضرت آدم سے لے کے آخری انسان تک سارے موجود ہوں گے، ان کے سامنے حافظ قرآن کو یہ اللہ اعزاز فرمائیں گے۔ ہاں نکالو اپنے افراد میں، اپنے گھر والوں میں سے جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، ان 10 افراد کو نکال لو۔ کیا کتنا بڑا اعزاز ہے! جہاں پر عجیب ایک عالم ہوگا، کوئی کسی کو کچھ اپنی نیکی نہیں دے سکے گا، اللہ رب العالمین وہاں حافظ قرآن کو یہ اعزاز دیں گے۔